دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ لبنان جنگ بندی مذاکرات کے عمل کا حصہ ہے اور اسے اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ 2 دن میں اسرائیل لبنان محاذ پر بہتری کے آثار حوصلہ افزا ہیں۔ لندن لبنان میں امن قائم ہونا اور مسلح کارروائیوں کا خاتمہ نہایت ضروری ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اسلام آباد مذاکرات کے بعد پاکستان کا ثالثی کا کردار جاری رہا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے فریقین سے رابطے کے چینلز کھلے رکھے۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز گزشتہ روز ایران کے دورے پر پہنچے۔ امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کی تعمیری اور مثبت کوششوں کو تسلیم کیا گیا۔ موجودہ صورتحال میں جنگ اور امن کے درمیان نازک مرحلے پر پہنچ چکی ہے۔ امن کا ایک موقع مل رہا ہے۔ چین جنگ بندی اور امن مذاکرات کی رفتار برقرار رکھنے کی حمایت کرتا ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ہی کی ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ آبنائے ہرمز کے کنارے ایک ملک کے طور پر ایران کی خود مختاری، سلامتی، جائز حقوق کا احترام اور تحفظ کیا جانا چاہیے۔ جہاز رانی کی آزادی اور حفاظت کی ضمانت دی جانی چاہیے۔ چین مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے صدر شی جن پنگ کی 4 نکاتی تجویز پر عمل کے لیے تیار ہے۔ چین علاقائی ممالک کے درمیان تعلقات کی بہتری میں سہولت فراہم کرنے اور مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن و استحکام کے حصول میں تعمیری کردار ادا کرنے کا خواہاں ہے۔ جدہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے 2 گھنٹے طویل ملاقات۔ وزیر اعظم نے امریکہ ایران جنگ بندی اور اسلام آباد مذاکرات سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ حالیہ علاقائی کشیدگی کے تناظر میں سعودی عرب کے لیے مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ۔ کہا پاکستانی عوام اپنے سعودی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کی قیادت میں سعودی عرب کے مثالی صبر اور تحمل کو بھی سراہا۔ پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے مسلسل حمایت پر ولی عہد کی ستائش۔ سعودی ولی عہد نے امن عمل میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم کی مدینہ منورہ آمد، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری۔ وزیر اعظم اپنے دورے کے اگلے مرحلے میں قطر جائیں گے، جس کے بعد ترکی کا دورہ بھی ان کے پلان میں شامل ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے تہران میں ملاقات۔ عباس اراغچی نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایران میں خیر مقدم کر کے خوشی ہوئی۔ پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی میزبانی پر اظہار تشکر، زور دیا کہ یہ ہمارے گہرے اور عظیم 2 طرفہ تعلقات کا مظہر ہے۔ عباس اراغچی نے کہا کہ خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے سے متعلق ہمارا عزم مضبوط اور مشترک ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ تہران امریکہ اور ایران کے درمیان جاری ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی فیلڈ مارشل کے ہمراہ ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ ایران کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت جاری ہے۔ ایران امریکہ جنگ بندی سے متعلق پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کی ستائش کرتے ہیں۔ پاکستان حیرت انگیز ثالث ہے، اس کی دوستی کو سراہتے ہیں۔ مذاکرات کا اگلا مرحلہ بھی ممکنہ طور پر اسلام آباد نہیں ہوگا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ اب جو بھی مذاکرات ہوں گے مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے $2 ارب موصول ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک کی تصدیق، سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب ڈپازٹ کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ مارچ کے مہینے میں ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ $1 ارب 7 کروڑ سرپلس رہا۔ مارچ 2025 میں جاری کھاتا $1.2 ارب فاضل ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ سے متعلق تازہ اعداد و شمار سامنے آ گئے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں مالی سال کے ابتدائی 9 مہینوں کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ $80 لاکھ سرپلس رہا۔ 2025 کے پہلے 9 مہینوں میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس $1.7 ارب تھا۔
پاک بحریہ کا اینٹی شپ میزائل کا کامیاب تجربہ، مقامی ساختہ میزائل نے طویل فاصلے پر ہدف پر انتہائی درستی اور برق رفتاری سے نشانہ بنایا۔ ISPR کے مطابق جدید گائیڈنس سسٹم اور اعلیٰ صلاحیت کے حامل ٹیکنالوجی سے لیس میزائل خطرات سے بچنے اور بدلتی صورتحال میں مؤثر انداز سے ہدف حاصل کرتا ہے۔ تجربہ سمندر میں مؤثر دفاعی صلاحیت برقرار رکھنے کے عزم کا مظہر ہے۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے میزائل فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ صدر وزیر اعظم اور عسکری قیادت کی کامیاب تجربے پر ٹیم کی تعریف۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری، جنوبی لبنان پر فضائی حملے میں ایک فلسطینی نوجوان سمیت 5 افراد شہید۔ بنت جبیل میں اسرائیلی فوج اور حزب اللہ میں شدید جھڑپیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کل ہوں گے۔ ایک بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ دونوں ملکوں میں کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لبنان کے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی متوقع رابطے سے لا علم ہیں، اسرائیلی فریق کے ساتھ کسی بھی طے شدہ رابطے سے آگاہ نہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ گیا، بجلی کا شارٹ فال 4000 میگا واٹ سے کم نہ ہو سکا۔ کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ امتحانات کی تیاری میں مصروف طلباء کے لیے درد سر بن گئی۔ میٹرک امتحانات کے دوران متعدد امتحانی مراکز پر بھی لوڈ شیڈنگ جاری۔ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 7 سے 8 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ بجلی کی بندش سے مریضوں اور طلباء کو بھی مشکلات کا سامنا، مختلف علاقوں میں پانی کی سپلائی بھی متاثر۔ وفاقی حکومت کا خیبر پختونخوا پولیس کو رواں سال کے لیے 8 ارب روپے دینے کا فیصلہ۔ حکام کے مطابق رقم ضم اضلاع میں پولیس تھانوں کے قیام اور تزئین و آرائش کی مد میں خرچ کی جائے گی۔ یہ رقم آئندہ چند ماہ میں براہ راست پولیس کو دی جائے گی۔ گزشتہ سال وفاقی حکومت کی جانب سے پولیس کو 7 ارب روپے دیے گئے تھے۔ پنجاب کے وزیر صحت خواجہ عمران نے کہا ہے کہ توسا میں 50,000 سے زائد لوگوں کی اسکریننگ میں ایڈز کے 334 مریضوں کی تشخیص ہوئی۔ ان تمام مریضوں کا علاج معالجہ کیا گیا، انہیں کسی قسم کے حقائق چھپانے کا کوئی شوق نہیں۔ کہا ہماری غلطی ہوئی تو اپنا اور اپنے لوگوں کا احتساب کریں گے۔ رپورٹ میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو درست نہیں۔ پنجگور کی تحصیل پروم میں 4 افراد کی لاشیں ملی ہیں، پولیس کے مطابق لاشیں شناخت کے لیے اسپتال منتقل۔ مظفر گڑھ میں محکمہ وائلڈ لائف نے کارروائی کرتے ہوئے کھیتوں میں چھپائے گئے 3 ریچھ بازیاب کرا لیے۔ اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجرز کے مطابق ریچھوں کو کتوں سے لڑائی کے لیے قید کیا گیا تھا۔ 2 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اور HBL PSL 11 میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ حیدرآباد کنگز بینک کا مقابلہ راولپنڈی سے ہوگا۔ دوسرے میچ میں کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ آمنے سامنے ہوں گے۔ PSL کے تمام میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔